قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حکمت بھرا ہے غزرت اتار کا کلام گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ اتار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ اتار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ اتار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ اتار کی علمی ضیا مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی، ان کا نام ہے محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی چونکہ امی زوجہ وائف اہلیہ کو سونے کے کنگن بنوا کر دیے، یعنی شوہر نے بیوی کو سونے کے کنگن بنا کر دیے، سونے کا زیور بنا کر دیا، گولڈ. کسی نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے شکایتی انداز میں کہا کہ حضور کچھ پتہ چلا کیا؟ آپ کے بھائی جان نے اپنی زوجہ کو سونے کے کنگن بنا کر دیے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس چگل خور کے وار کو ناکام کیا، یعنی اس نے تو ایک وار ہی کیا چگل خوری کی، اور ارشاد فرمایا. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ننھے میاں یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کو ننھے میاں کہتے تھے، اگر ننھے میاں نے یہ سونے کے کڑے اپنے مال سے بنائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو اتنا مال دیا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو سونے کے کنگن بنا کر دیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اگر اس نے میرے مال سے بنائے تو مجھے پھر بھی خوشی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا اور اپنی بیوی کو سونے کے کنگن بنا کر دیے. یوں کر کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس شخص کا یہ جو وار تھا
اس میں آپ سمجھیں کہ ایک دوری پیدا کرتی ہے یہ چیزیں. جب ہمیں آپس میں جب یہ باتیں پتہ چلتی، اچھا یوں کیا، کہاں سے مال کہاں سے آیا، اس کا کدھر سے لیا تھا، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اگر کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے، کسی کو کوئی راحت ملتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، ہم فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو حسن ظن کے جام بھر بھر کے پلائیں اپنے غلاموں کو. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھیے کہ ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جواب کتنا خوبصورت تھا کہ اگر اپنے مال سے دیے تو خوشی اس بات کی کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنا مال دیا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا، اور اگر میرا مال استعمال کیا ہے تو میرے مال کو اپنا مال سمجھ، یہ کر کے اعلیٰ حضرت اس کو ناکام کر دیا. ہمارے پاس جب اس طرح کی کوئی بات لے کر شخص آتا ہے نا، یقین مانے اس کے اوپر اتنا پیار آتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا ہمارا کوئی ہمدرد ہے کوئی نہیں، جبکہ اس سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوتا. ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو دو بھائیوں میں لڑائیاں کرائیں گے، دو دوستوں میں لڑائیاں کرائیں گے، دو رشتہ داروں میں کرائیں گے، میاں بیوی میں جھگڑے کراتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. یہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہم بولے ہاں یار یہ آدمی بڑا غلط آدمی ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہی ہو. اب چغل خور کو آپ بولو گے کہ تو چغل خور ہے تو تھوڑی کو مانے گا میں چغل خور ہوں، یہ تو خود تو اس کو لگے گا مجھے گالی دے رہا ہے. یعنی واقعی کوئی چغل خور ہو اللہ کی پناہ تو کیسے مانے گا کہ میں چغل خور ہوں؟ لیکن کیا پتا ہمارے اندر ہی عادت ہو. اب غور کرے کہیں ہم بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں، کوئی فتنہ ہے، کوئی فساد ہے، کوئی شر ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات کرتے ہیں. آپ کی گفتگو میں کوئی جدائی ہے یا آپ کی گفتگو میں کوئی ملاب ہے؟ کیونکہ ہم تو ملانے کے لیے آئے، ہم جدا کرنے کے لیے تو نہیں آئے. لوگ تو رشتے توڑوا دیتے ہیں، منگنیاں توڑوا دیتے ہیں، پارٹنرشپ ہو رہی ہوتی ہے وہ توڑوا دیتے ہیں. اچھا ہی نہیں لگتا ان کو کہ یہ کیسے ترقی کر جائے گا، یہ کیسے آگے بڑھ جائے گا، ان کے آپس میں محبت کیسے پیدا ہو گئی. اب اگر کوئی ایسا شخص ہمارے درمیان آتا ہے تو ہم پہچانے. دو دوست تھے، ان میں جدائی ڈالنے کا کسی نے لے لیا ٹارگٹ، وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ میں ان میں جدائی ڈلواؤں گا، اور باقاعدہ چیلنج کے ساتھ گیا کہ دیکھنا میں ان دونوں میں جدائی ڈلوا دیتا ہوں. بڑی دوستی ہے نا، بڑی بانڈنگ ہے ان کے اندر. جا کر اس نے اس کے ایک دوست کو کہا تجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا دوست کہتا ہے کہ یہ اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، میں کہاں اور یہ کہاں. تو دیکھو یار تمہارے بارے میں تمہارے دوست کو ایسا تو نہیں بولنا چاہیے نا، تم اس سے دوستی کرتے ہو، اس سے اتنی محبت کرتے ہو، تمہارے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. تو اس نے کہا اچھا میرے دوست نے ایسا بولا ہے. بولا ہاں تو وہ کیا غلط بولا ہے، صحیح تو بولا ہے. وہ کہاں میں کہاں، سیدھی بات ہے. وہ بہت اعلیٰ مقام کا آدمی ہے، اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور میں اس تک نہیں پہنچ سکتا بھائی، نہیں پہنچ سکتا. الحمدللہ میرا دوست بہت اچھا آدمی ہے، بہت اونچا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. یوں کر کے اس نے اس کا بھی وار خالی کر دیا. اب اس کے تو پیٹ بھرا نہیں، اس نے کہا یار یہاں تو اپنا مس فائر ہو گیا. یہ اب اس دوسرے دوست کے پاس گیا، چلو ہو سکتا ہے یہاں کو اپنے کو خوراک وراک مل جاوے. یہ وہاں گئے اپنی خوراک لینے کے لیے، کیونکہ ایسوں کی تو خوراک یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی برائیاں کرنا شروع کر دے تو اس کی تو مزے لگ جاتے، اس کو تو ہر طرح کا نیا نیا ڈش مل جاتا ہے، سویٹ بھی آ رہی ہے تو فرائی بھی آ رہی ہے، سب آ رہی ہے، اس کو تو مزے لگ جاتے ہیں. وہ دوسرے دوست کے پاس گیا اور اس کو بھی کہنے لگا کہ بھائی تیرا دوست یوں بولتا ہے. بولا میرا دوست یوں بولتا ہے، صحیح تو بولتا ہے، اس کے 10 بچے ہیں، جو آخری بچہ ہے نا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا زبردست ہے میرا دوست. یوں کر کے دونوں دوستوں نے مل کر، ہمیں دونوں دوستوں کو نہیں پتا کہ بیچ میں یہ آیا ہے، مگر دونوں دوستوں کی سوچ پوزیٹیو تھی. ہماری سوچ پوزیٹیو نہیں ہوتی. ہم تو کسی کو فون ملائے نا، کسی کو فون ملاتے نا ہم، اور اس کی ہمیں پتہ ہے گھنٹی جا رہی ہے، رنگ جا رہی ہے، اٹھا نہیں رہا. ابے دیکھ یار گھنٹی دیکھ رہا پھر بھی نہیں اٹھا رہا. آپ کو کیسے پتا چلا بھائی اتنی دور بیٹھ کر کہ وہ گھنٹی دیکھ رہا ہے، آپ کا نمبر دیکھ رہا ہے اور آپ کو یہ پتا بھی ہے، تو بھی فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھیا ڈائریکٹ آواز پہنچا دو، اتنے پہنچے ہوئے ہو تو. یعنی بدگمانی فوراً ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، نیگیٹیوٹی فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں مثبت سوچ عطا کرے اور ہم خود بھی مثبت جب ہم مثبت بن جائیں گے نا، یعنی پازیٹیو مینٹلٹی جب ہماری ہو جائے گی نا، تو میرے پیارے صاحب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم چغل خوروں سے بچ جائیں گے، بہت سارے فتنوں سے بچیں گے. ان میں ایک چغل خور بھی ہوتا ہے. امیر سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں
پیج نمبر 94 پر لکھتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، بزرگان دین فرماتے ہیں عقلوں کے دشمن اور محبتوں کے چوروں سے بچو، یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چگلی کھانے والے ہیں، اور چور تو مال چراتے ہیں جبکہ یہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں، محبتوں کے چور۔ نعرہ زوردار لگے، سب کو لگتا ہے چگل خور، چگل خور کس کو اچھا لگتا ہے بھیا؟ کسی کو بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے، اسے سب مل کر نعرہ لگائیں محبتوں کے چور۔ ایسا زوردار نعرہ لگا کہ چگر خور کے کان میں جاوے نا تو اس کو کچھ اصلاح ہو جائے، بولے نہیں یار میں تو واقعی گندا آدمی، میرے تو خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ روزہ کہ آخری ٹائم میں مجھے بھی لگتا ہے سر سے مغرب کا ٹائم ہے، آواز نکلنے اتنی آسان نہیں ہوگی، مگر نکال کے دیکھو محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، چگل خور، چگل خور۔ اللہ پاک ان چگل خوروں کو بھی ہدایت دے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں کوئی ایسی عادت ہے تو اللہ پاک ہمیں اس غلیظ اور خطرناک گناہوں کی بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ حضرت سیدنا منصور بن زازان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات، اس کے آگے امیل سنت نے لکھی ہے، بڑی کمال کی بات لکھی ہے، اور جو حساس ہوتے ہیں، جن کو خوف خدا ہوتا ہے، جو اس طرح کی باتوں سے بڑی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو بہت مزہ آئے گا یہ سننے میں، اور بقیہ سب مل کر سنیں کہ امیر سنت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا منصور بن زازان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، اللہ پاک کی قسم میرے پاس عموماً جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ جب تک چلا نہ جائے میں گویا اس کے ساتھ حالت جہاد میں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے میرے دوست سے متنفر کرنے یعنی نفرت دلانے سے باز نہیں رہتا، یا میری غیبت کرنے والوں کی غیبتیں مجھ تک پہنچا کر مجھے تشویش میں ڈالتا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ، یہ عام آدمی کے دماغ میں ایسی باتیں نہیں آتی، بس جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور جو غیبت کو سمجھتا ہو، اس کی تباہ کاری کو سمجھتا ہو، چگلی کو سمجھتا ہو، اور مسلمان کی عزت اور مسلمان کی آبرو کے تعلق سے اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہو کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے، اور اگر کوئی شخص آ کر بیٹھ کر بات کرتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی گفتگو نیگیٹو ہے، کسی کے بارے میں منفی بات شروع کرتا، اللہ اکبر، ہوگا کیا؟ آپ کو یاد ہوگا شاید کتنے پرانے اسلام کو پہلے ہم کارڈ لگا دیتے، یاد ہے؟ ایک چپ سو سکھ، اور غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے غیبت کے خلاف، اور یہ سارا کارڈ لگا دے۔ مجھ سے ایک اسلامی بھائی نے ٹائم مانگا، چند دنوں سے ٹائم مانگ رہے تھے کہ بات کرنی ہے، پھر اچھے اسلامی بھائی ہیں ہاں ماشاء اللہ، تو خیر ملاقات کی ترکیب بن گئی، وہ آئے۔ اب انہوں نے جب گفتگو شروع کرنی چاہیے نا اس وقت کی بات کر، تو انہوں نے کسی کے بارے میں بات کرنی تھی، تو میں نے کارڈ دیا، ایسا اس کے نیچے لکھا بھی ہوتا تھا کہ کارڈ پڑھ کے واپس کر دیجیے، کتنے کارڈ رکھے گا آدمی، تو وہ میں نے ان کو کارڈ پہلے دے دیا کہ یہ پہلے پڑھ لیں، تو انہوں نے کارڈ پڑھا۔ اچھا ان کا مجھے یاد ہے، مجھے کارڈ واپس کیا کہ اب اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں۔ کیا وہ بات نہیں کرنی، اب بات نہیں کرنی، کارڈ پڑھ لیا کافی ہے۔ ارے میں ان سے متاثر ہو گیا، آج مجھے ان کا واقعہ یاد ہے، متاثر ہو گیا کہ ان کو ایسا لگا کہ اب شاید غیبت پہ نہ پڑ جاؤں، اور ان کو خدا اللہ کا خوف آ گیا ہوگا، وہ چلے گئے۔ تو اللہ کرے اگر ہماری سوچ بچنے کی بن گئی نا تو رب نے چاہا تو پھر ہم اس کی ترکیبیں بنانا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کے جینا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت جب کر لی معتکف تو ہو گئے. اب زبان سے دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، چاہے اردو میں کہہ لیں یا عربی میں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب نیت نہیں کی تھی تو بغیر نیت اعتکاف کھا نہیں سکتا بھی کرنے اعتکاف کی نیت، اور اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. تاہم مناسب یہ کہ پہلے سے نیت کر لی جائے، یعنی نیت کر کے ثواب کے لیے نیت کرے اور کچھ ذکر و درود کر لے، چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو یہ پھر اب بھلے کھائیں پیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مغرب کی نماز کے انتظار کی بھی نیت کر لیجئے. اب معتکف تو 5 نمازوں کے انتظار میں ہی ہوتا ہے، نیت کر لے تو یہ انتظار میں جو ہے حدیث پاک میں وہ نماز، وہ ایسا گویا نماز میں ہے. اچھا، جو آگے تشریف لائے ہوں تو وہ مہربانی کر کے پیچھے تشریف لے جائیں. صفیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو صفیں بنانے میں دشواری. پھر جو بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہوگا اور آپ اگر اس کی جگہ پر بیٹھ گئے تو اس کو پریشانی ہوگی، پیچھے جانا پڑے گا. کیونکہ دعا تک اور بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے تو اور پیچھے آپ کو جانا پڑے گا. تو ابھی سے مطلب کچھ نہ کچھ جگہ انشاءاللہ جلدی مل جائے گی، آگے مل جائے گی آپ کو. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جو جلدی جائے جلدی مدینہ دیکھے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 40 عطار قسط دوسری، پیج نمبر 18. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم: جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتیں ٹالنے والا ہے. اگر بلاؤں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، مصیبتوں کا جو ڈیرا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حق بے بہا مدنی مذاکرہ، گنجینہ حق بے بہا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء. آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 17واں روزہ ہے. آج اصحاب بدر کی بھی یاد ہے آج کے دن میں، اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی یوم عرس، اور حضرت سیدتنا بی بی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم عرس ہے. حضرت سیدتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے
جبکہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 33واں سال تھا. 33 ایئرس آپ کی عمر ظاہری تھی پیدا ہوئی، اور ابتدائے اسلام ہی میں مشرف اسلام ہو گئی. پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتبا سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی. ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹے اتبا کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دے. چنانچہ اتبا نے طلاق دے دی. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان نے، مسلمانوں کے جو بعد میں تیسرے خلیفہ ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف. ہجرت کے بعد پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف ہجرت کی. اور یہ دونوں صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے. جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں. چنانچہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کریں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال کی عمر ابھی ہوئی تھی وفات پائی. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے سبب ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا اور شرکائے جنگ بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر وفات پا گئے رضی اللہ عنہ. حوالہ زرقانی جلد 3 صفحہ 198 تھا 199. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ تھا کہ آج کل گھروں کے آگے گھر کی ضرورت کے لیے سبزیاں وغیرہ اگانے کا رجحان ہے، کیا اس پر بھی عشر ادا کرنا پڑے گا؟ فی الحال وہ جواب دے کر دوسرا سوال کر لیجیے، چلا دیجیے.
یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر اگربتی وغیرہ جلائی جاتی ہے مسجد میں خوشبو کے لیے، اگر وہ خوشبو اگربتی کی کسی روزہ دار شخص نے سونگھی اور اس کو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ وہ پہلا سوال جو ہوا تھا اس کے جواب میں دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کے مطابق جواب یہ لکھا ہے کہ گھر میں جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں، جیسے اب تو کچن گارڈن بناتے ہیں نا گھر میں، تو گھر میں کچن گارڈن بنایا، سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں، تو گھر میں اگائی جانے والی سبزیوں وغیرہ پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب یہ سوال دوبارہ چلا دیجیے۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر اگربتی وغیرہ جلائی جاتی ہے مسجد میں خوشبو کے لیے، اگر وہ خوشبو اگربتی کی کسی روزہ دار شخص نے سونگھی اور اس کو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اب سونگھی سے مراد یہ ہے کہ اگر ارادتاً مطلب وہ قریب کر کے دھواں کھینچا اور حلق کے نیچے چلا گیا تو یا دماغ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ویسے خوشبو پھیلی ہوئی ہے، دھوئیں اڑ رہے ہیں، بھلے روزہ یاد ہے، وہ سانس میں جا رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرشد کریم سے میرا یہ سوال ہے کہ زید نے اپنے گھر کے 4 افراد کا فطرانہ دینا ہے، 3 افراد کا گندم کے حساب سے 720 بنے اور ایک فرد کا جو کے حساب سے فطرانہ دینا ہے 700 روپے۔ کیا زید ایسا کر سکتا ہے کہ 1000 کسی ایک مستحق کو دے دے اور 420 کسی اور کو؟ صحیح تو ہے، ہاں، تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب الگ الگ فطرہ الگ الگ مسکین کو دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہے عدت کے دوران وہ نئے سوٹ پہن سکتی ہے بامر مجبوری، یا آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ عدت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو نئے سوٹ وغیرہ دیتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دوران عدت اصل زینت کرنا منع ہے، ٹپ ٹاپ کرنا، زینت کرنا۔ تو اب اگر نیا سوٹ یوں تو زینت کا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکے گی۔ اب عدت پوری ہو گئی تو اب اگر کسی نے یا عدت کے دوران میں گفٹ دیا تو ہاں گفٹ دیا تو حرج نہیں ہے، پہننا حرج اس میں کہ یہ پہنے۔ تو اگر کسی نے تحفتاً عدت کے دوران کوئی نیا سوٹ پیش کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں عدت کے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے سوال آتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے ہوں کیا وہی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ روزہ اعتکاف جو 10 دن آخری رمضان شریف کا ہوتا ہے نا، اشرا آخری اشرا، اس میں روزے رکھنا شرط ہے کہ روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اب اگلے 20 کسی نے روزے نہیں رکھے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا بیمار ہو جس میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہو اور اب تندرست ہو گیا اور 21ویں شب سے وہ بیٹھ گیا اعتکاف میں مثلا، تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے روزے نہیں رکھے، یعنی کہ فرض ہونے کے باوجود اور سستی یا جو بھی کہہ دیجیے، تب بھی اعتکاف کے آخری 10 دن جو ہیں اس میں روزے رکھ لیتا ہے تو اس کا اعتکاف تو ہو جائے گا۔ یہ 20 روزے اس پر قضا اس کے ذمے باقی ہے۔ بیمار ہے، وہ تندرست ہو گیا ہے، 20 روزے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے تھے اس نے، اس پر بھی قضا فرض ہے روزوں کی، جو بعد رمضان اس کو رکھنے ہیں، دونوں کو رکھنے ہیں۔ لیکن جس نے بغیر مجبوری کے روزے نہیں رکھے اس کو توبہ بھی فرض ہے، اس کو توبہ تو ابھی سے کر لے وہ کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور نیت کر لے، پکا عزم کر لے کہ اس کو میں قضا کر لوں گا۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मोहम्मद वक़ार हैं, अगर कोई शख्स इशा के बाद तरावी की नमाज नहीं पढ़ता और वितर जमात के साथ पढ़ता हो तो क्या इस तरह इसका वितर की जमात के साथ शामिल होना दुरुस्त होगा? वितर हो तो जाएंगे, लेकिन अवाम इसको समझते नहीं है। अवाम में अगरचे ये है कि जिसको इशा के फ़र्ज मिले वही वो वितर की जमात से नमाज पढ़े, जिसको वितर इशा के जमात नहीं मिली वो वितर बा जमात ना पढ़े। लेकिन ये कि इसमें गुंजाइश तो है कि जिसने इशा इन्होंने क्या असम इनका सवाल थोड़ा अलग है कि फ़र्ज पढ़ लिए, अब तरावी खुद अपनी पढ़ी, जब पढ़े ही नहीं थे फ़र्ज पढ़ लिए, तरावी अपनी पढ़ के अब वितर की जमात में शामिल हो रहे हैं। फ़र्ज और वितर दोनों की जमात में शामिल हो रहा है, तरावी अपनी पढ़ रहा है। हाँ सही है, इसमें पढ़ तो सकता है, लेकिन ये कि मस्जिद की तरावी जो है इसका सवाब जमात से पढ़े तो सवाब ज़्यादा भी है, और ख़त्म कुरान जहाँ होता हो तो ख़त्म कुरान की सुन्नत भी अदा होगी। सिर्फ सुस्ती की वजह से अलग पढ़ना अपनी तरावी ये ज़ाहिर महरूमी है, बहुत बड़े सवाब से महरूमी है। कि कई साहिब ऐसे होते हैं कि जो सुस्ती की वजह से वो अपनी अलग पढ़ते हैं। तो रमज़ान शरीफ का प्यारा प्यारा महीना है, सवाब कमाने का महीना है, इबादत का महीना है, तो इसमें बिला वजह मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। बा जमात तरावी पढ़नी चाहिए। जो सवाल में ये है कि तरावी नहीं पढ़ता ही नहीं है जी, सिर्फ फ़र्ज इशा के पढ़े जमात के साथ, तरावी नहीं पढ़ी, अब वितर में आ गए तो वितर हो तो जाएंगे उसके, लेकिन वही अवामी सूरत बनेगी। अवाम को पता है, अच्छा फ़र्ज तो पढ़ी नहीं है, अवाम को क्या पता तरावी पढ़ी नहीं पढ़ी, ये भी है। हाँ वो सुन्नत मुक्कदा तो बाकी रहेगी इसकी, सुबह सादिक से पहले पहले ये पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ी इसकी तो बुरा किया और आदत बना ली है तो ये गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच्ची तौबा करे, तरावी की कज़ा नहीं है लेकिन सच्ची तौबा करे। जब कहा जाता है कि सदका जितने हाथों में गुजरता है इन सबको सदके का सवाब मिलता है, तो ज़कात का भी यही मामला है? तो ज़कात सदका वाजिब है, हकदार 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 नहीं, एक हकदार को दिया ना, तो ज़कात तो हो गई। सदका कहा जाता है कि सदका जितने हाथों में गुजरता है इन सब को सदके का सवाब मिलता है, तो क्या ज़कात का भी यही मामला है? हाँ वही कि एक को तो ज़कात दे दी ना, अब उसके हक में तो ज़कात उसकी देने वाली अदा हो गई। यूं नहीं, अब वो दूसरे को देगा वो एक गिफ्ट ही होगी। नहीं यूं नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी ज़कात है, मैंने निगरान शुरा को दी, इन्होंने हाजी साहब को दे दी, शहजादे को, और इन्होंने जाके मुस्तहक को दे दी, तो यूं तीन हाथों से गुजरती हुई गई तो तीनों को सवाब मिलेगा। हदीस पाक का ये मतलब है, ये यही मतलब है। अच्छा आला हज़रत ने यही इरशाद फरमाया है। अच्छा, ये तो शायद हीले के बाब में इसको पढ़ा है जी, तो हीले में तो नहीं, अब मिल्क हो गई, अब इसके मिल्क हो गई, अब उसके मिल्क हो गई। हाँ, देख लेते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अमीर सुन्नत से सवाल है कि कमरों में मच्छरों से बचने के लिए मच्छर वाली जलेबी जलाते हैं, तो क्या इसके धुएं से रोज़ा टूट जाएगा? वो ये धुआं अगर इरादतन खींचा, रोज़ा याद है और धुआं चढ़ गया, दिमाग में चढ़ा है या अलग से उतरा, तो रोज़ा टूट जाएगा। और वैसे उड़ रहा है और सांस में जा रहा है तो धुआं है, गर्द है, चाहे आटे की गर्द है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता खुद ब खुद अगर चला जाए तो। जब बिनते अब्दुर्रहमान हैं, अपने लिए ख़रीदा हुआ कपड़ा किसी को ज़कात में दे सकते हैं, क्या ज़कात अदा हो जाएगी? अगर ये मालिक है और ज़कात के मद पूरी हो जाती है, ये जितना हिस्सा वो कपड़ा देगा उतने हिस्से की ज़कात हो जाएगी हकदार को जब देंगे तो। नज़ीर अहमद जावेद अतारी, मेरा अमीर सुन्नत से सवाल है कि जब हमारे उशर ज़िम्मेदारों के पास उशर के सिलसिले में जाते हैं तो बाज़ औक़ात ज़िम्मेदार आगे खरी खरी सुना देते हैं, तो उस वक़्त ज़िम्मेदारान जो हैं वो बड़े दिल पे लेते हैं कि हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। उस वक्त ज़िम्मेदारान जो हैं उनको क्या करना चाहिए? अमीर सुन्नत हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो
पैसे देने जो है ना, या माल देना, ये थोड़ा है दिल पर गिरा तो गुजरता है आदमी के नफ्स पर, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो मैं भी खुद ही चंदा लेने के जाता था एक दौर में, जब आप लोग कोई नहीं थे मेरे साथ। तो मुझे तजुर्बा इसका कि वो बाज़ औक़ात सेठ लोग जो है ना, कपड़ा मार्केट का फेरा करता था मैं, किसी एक ब्रोकर थे इस भाई, वो ले जाते थे मुझे जानने वालों के पास। तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि सेठ यूँ मतलब गद्दी से यूँ टेक लगाकर, मौलाना कल आना, परसों आना, मौलाना हमने ज़कात बांट दी है। यहाँ तक कभी कभी ऐसा भी मुझे याद पड़ता तजुर्बा हुआ है, माफ करो, तो मैंने तो चंदा करना नहीं छोड़ा और आज आपके पास बैठा हुआ हूँ। मैं अगर ऐसा माइनस शर्मीला होता, ये माइनस शर्म है, गुनाह करते हो कोई नहीं शर्माता, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हो कोई नहीं शर्माता, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए चंदा करने में किसी ने कोई 19-20 बात कर दी तो शर्मा जाता है, इंसल्ट हो गई मेरी, कच्ची हो गई। तो ऐसा दिल पे ना लें। और जो सुनाते हैं ना, उनको अगर याद कर करके दिल तोड़ेंगे ना, तो किसी ने मोहब्बत दी कि नहीं, ये भी याद करें, आइए बिल्कुल बिल्कुल हाजिर इंशाअल्लाह, मैं कल हिसाब लगा के या परसों मैं खुद भिजवा दूंगा आपको, ऐसे भी तो मिलते होंगे ना आपको, तो उनको याद करें ना। जब मेरी दावत इस्लामी के ताल्लुक से मुखालफत करने वालों ने की है, अब भी करते होंगे, बस करते ही होंगे अभी। तो मैंने कई बार ये कि यार इतने लोग मुखालफत करते हैं, इनकी तादाद कितनी है ना, इनमें 3.5, और जो हजारों मेरी तारीफें करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। तो इनको देखोगे, ये 2-3 अफराद जो मेरी मुखालफत करते हैं, इनको लेकर दिल पे मैं बैठ जाऊँ घर पे, तो मेरे को तो यूँ बोलते हैं मैं नहीं करता। तो ये समझाने के लिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खतूत खुल रहे थे कुछ, तो इनमें कुछ गालियों के खत थे, तो जो खोल रहे थे खत वगैरह, तो वो मतलब बाज़ इसमें जज्बात में आए और आला अर्ज किया कि हुजूर ये गालियाँ आपको दी हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनको इन पर केस करना चाहिए और ये वगैरह, या कुछ इस तरह मतलब नाराज़ हो रहे थे। तो आला हज़रत ने फरमाया कि पहले ऐसा करो कि जो मुझे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और बड़े बड़े अलकाब के साथ ख़त में लिखते हैं, इनको जो ख़त में लिखे ना, इनको जागीरें तकसीम कर दो, फिर इनके खिलाफ केस कर दो। तो तारीफ करने वाले इतने सारे पड़े, इनको कुछ नहीं तुम देते, तो अभी जिसने बुरा भला कहा तो उसको क्यों मतलब है ना, तो जिसके पास जो है वो देगा, जिसके पास गालियाँ वो गालियाँ देगा, जिसके पास मोहब्बत भरे अलकाब है मोहब्बत भरे अलकाब देगा। हर एक अपने अपने ड्यूटी अंजाम दे रहा है, अपने मतलब पांजी करो सांझी थी बेमनी में बोलते हैं। तो मतलब बिल्कुल इस मामले में सिद्धि बन जाओ कि मैं शैतान की बात मानूंगा ही नहीं, मैंने चाहे कुछ भी हो जाए अपने दीन का काम छोड़ना ही नहीं है। मेरी दावत इस्लामी ये काम चूँकि दीन का काम कर रही है, मैंने इसका जो भी चंदा फंड ये करना है छोड़ना ही नहीं है। ऐसे बन जाओ यार, या जो भी दीन का काम करना है, बयान करने में या दर्स देने में भी तो मसाइल करते लोग, मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं। मेरे साथ हुआ जब शुरू में बयान करने एक जगह गया, मैंने ऐलान किया कि मैंने कई बार आपको बोला होगा मैं वज़ू का तरीका बताऊंगा, नमाज जनाजा का, तो मैंने कहा मैं आपको इंशाअल्लाह नमाज के बाद तशरीफ रखें वज़ू का तरीका बताऊंगा। तो एक बुजुर्ग, बूढ़ों को हम बुजुर्ग कहते हैं ना, तो वो एक बुजुर्ग ने फरमाया कि आप हमको वज़ू का तरीका सिखा रहे हैं, हमारे इमाम साहब सिखाएंगे। मुझे बयान नहीं करने दिया। खैर मैं अपना सा मुँह लेकर टिफ़िन बॉक्स साथ ले जाता था, और 2-3 साथी तो होते थे मेरे, तो हमने कहीं मेरा ख्याल ठिये वगैरह पर बैठकर बाहर निकल कर खाना खाया, फिर ढूंढते हुए बस में पहुँचे। दूर का इलाका था, तो वो गालिबन महमूदाबाद का इलाका था, वो ये वाक़या जो बयान कर रहा हूँ, हाँ महमूदाबाद या ये पंजाब कॉलोनी इस तरह का इलाका था, कराची का। तो खाया पिया और हम लोग वो दिल बर्दाश्त था, टूटा हुआ दिल लेकर वापस आ गए। काम नहीं छोड़ा, काम तो मेरा वो जो तरीक़ेकार था मैं चलता रहा, बल्कि बाज़ औक़ात मुझे इस तरह के वाक़यात तो हौसला बढ़ाते थे। मैं मतलब मेरी सोच है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब
تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، سمجھے؟ تو اللہ نے اونچی اڑان بھی بخشی، اس کا کرم ہوا الحمدللہ۔ پھر یہ ہوا کہ حالات تبدیل ہوئے، دعوت اسلام میں کام بڑا بڑا بڑا، وہاں بھی بڑا، اور لوگوں کو یہ واقعہ بھی پتہ چلا، تو پھر مجھے الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں جانے کی سعادت ملی، اسی مسجد میں میرا بیان ہوا الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں میرا عرض یہ ہے کہ ہم لوگ 12 دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ذمہ داران کے اطاعت میں ہم لوگ ادھر شہر گاؤں میں مدنی قافلے میں سفر کرتے رہتے، جدول چلتا رہتا ہے، پر ہمارا جو فیملی، ہمارا جو گھر ہے، یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے فیملی کو لے کر کے وہ لوگ مدنی کام میں مصروف عمل رہے، وہ لوگ بھی ہمارا طرح دین کی خدمت کرے، دعوت اسلامی سے منسلک رہے۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب باہر رہتے ہیں، ادھر ادھر رہتے ہیں دینی کاموں میں یا کاروباری میں، تو ہمارے بچے دیگر معاشرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اب ایسا ملتے ہیں کہ وہ پھر دعوت اسلامی میں آنا نہیں چاہتے، یا یوں سمجھ لے دعوت اسلامی میں آتے بوجھ سمجھ کے آتے۔ تو پیارے امیر علیہ سنت ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہمارے بچے، ہمارے نسل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کس طرح دعوت اسلامی میں رہے اور کس طرح وہ لوگ دین کا خدمت کر پائے۔ ماشاءاللہ، اگر واقعی آپ کے گھر کا یہ معاملہ ہے، واقعی اگر، اور آپ نے یہ سوال کیا ہے، تو مقابلہ سخت ہو سکتا ہے۔ اگر گھر والوں نے یہ سن لیا آپ کے، تو یہ تو بولیں گے آپ نے ہمارا اچھا تعارف کروا دیا ہے جی۔ تو غالباً آپ کے گھر کا ہی کیس نہیں ہوگا، ورنہ آپ تو بنگلہ دیش کے، بنگلہ دیش والے سمجھدار بہت ہوتے ہیں۔ یہ جنرل آپ نے بات کی ہوگی، یہ گھر کے افراد ساتھ نہیں، سب کا ایسا نہیں ہوتا، ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے افراد جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے۔ اچھا، بعض جگہ ہوتا ساتھ نہیں دیتے لیکن روکتے بھی نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا ساتھ دینا ہی ہوا کہ چلو روکتے تو نہیں ہیں، اور بعض جگہ روکتے بھی ہیں۔ اس میں بعض اوقات یہ کہ ہمارے اپنے مبلغ کا اصل وہ زندگی کا ایک دور گزرا کہ جو ان کے ساتھ رہے، اور ان کے اخلاقیات اور جو انداز تھے، یہ ان گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ بولا اب یہ مولانا بن گیا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اور ان کو پچھلے ان کے کارنامے یاد ہوتے ہیں، کڑوے اور تیکھے تیکھے، سمجھے؟ تو اس لیے وہ امپریشن لیتے نہیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب بھی بعض ہوتے ہیں ایسے باہر ایسے مطلب پھول پھٹک اور میٹھے میٹھے اور بچھے بچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں شیر ببر اور ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہے ہوتے ہیں، تو یوں گھر میں ماحول بن نہیں پاتا۔ یہ باہر سب کے سامنے یہ سنت وہ سنت، اس پہ عمل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور گھر والے اس کو دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ بیان تو یوں یوں کر رہا ہے، اور گھر میں عمل تو کسی ایک بات پر بھی اس کا نہیں ہے۔ باہر یعنی گھر میں اخلاقیات پر درس دیتا ہے، اس نے اخلاق کا بیان کرتا ہے، اور گھر میں اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ ماں کو کبھی جھاڑ دیتا تو کبھی باپ کو جھاڑ دیتا ہے، بیٹی کو جھاڑ دیتا ہے، کبھی بیوی کو مار دیتا ہاتھ۔ تو یہ اس کے اخلاق جو نا، یہ اس کو گھر میں کام بڑھنے نہیں دیتے اس کا۔ تو اگر گھر میں بندہ جو ہے اپنے اوپر دعوت اسلامی نافذ کر لیں نا، 12 دینی کام گھر اپنے اوپر نافذ کر لیں، خود سدھر جائے، صحیح معنوں میں زبان یہ وہ سب سدھر جائے، لہجہ نرم ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ کہ گھر میں ماحول بنانے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس میں نے بہت آپ کو مطلب ایک فارمولہ دے دیا، اور بہت اہم فارمولہ دیا ہے، سمجھے؟ اپنے آپ کو سدھار لیں، انشاءاللہ جگ سدھر جائے گا۔ آپ نہیں سدھریں گے، جگ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو شاید کام بننا مشکل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت مقدہ کا ایک بار جو ترک ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اور بار بار ترک کی بنیاد پر استحقاق عذاب ہوتے ہیں، عذاب کا پھر وہ مستحق قرار پاتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مطلقاً فرمایا تھا، عذاب نار کا حقدار ہے کہا تھا۔ جی۔ تو مستحق اور حقدار میں فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے نا۔ وہ ایک ہی مرتبہ، یعنی
تکرار کی وجہ سے وہ مستحق ہے. جی جی، تو میں نے یہ عرض کیا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار تراویح چھوڑ دی تو برا کیا، اور بار بار یا عادت بنا لی تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے. یہ جملے کے تھے. صحیح ہے؟ پہلے میں برا کیا کہا تھا میں نے؟ اساعت ہے نا پہلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کرامت غوث پاک. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکاء اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز مبارک جیسی قریب والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی. یعنی دور اور نزدیک والوں کو آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز مبارک یکساں ایک جیسی سنائی دیتی تھی. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں سے شان والے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں. جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسلامی بہنیں اپنے شوہر یا والد کی اجازت کے بغیر بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. جو پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی طالب ہو جائیں. امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے. سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب. مجھے بخش دے سبب یا الہی، مجھے بخش دے سبب یا الہی.
مجھے بخش دے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں اب یا الہی، میں کب تک پھروں اب یا الہی، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا آئے گا کب یا الہی، بلاوا آئے گا کب یا الہی، بلاوا آئے گا کب یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچا لے، گنہگار ہے جان طلب یا الہی، نظر میں محمد کے جلوے بسے ہو، نظر میں محمد کے جلوے بسے ہو، چلو اس جہاں سے میں جب یا الہی، پس مرگ ہو روز روشن کی مانند، میری قبر کی تیرا شب یا الہی، گناہوں سے آتار کو دے معافی، گناہوں سے آتار کو دے معافی، کرم ہو نہ کرنا غضب یا الہی، کرم ہو نہ کرنا غضب یا الہی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله،
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم وارحم وانت خير الراحمين. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کرم سے ماہ رمضان ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے 17 روزے گزر گئے، سب غفلت میں وقت بیتا. اے اللہ پاک، جن کے نماز روزے قبول ہوئے ان کے صدقے میں ہمارے بھی قبول کر لے الہ العالمین. اب جو دن بقیہ رہ گئے اپنی عبادت کی توفیق دے دے. تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں، مگر ہم حاجت مند ہیں، ہمیں عبادت کرنا ہے. ہمارا جی چاہتا بھی ہے کہ ہم کاش عبادت گزار ہوتے، لیکن بن نہیں پاتے. نفس آڑے آ جاتا ہے، شیطان بننے نہیں دیتا، نیک بننے نہیں دیتا، گناہوں پر نفس اکساتا رہتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ پاک، ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہر گناہ ہمارا معاف کر دے، چھپا ظاہر جانے انجانے جو بھی گناہ ہوئے اے اللہ پاک سب سے معافی دیتے ہیں، ہم سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ پاک ہماری توبہ تائبین کے صدقے میں قبول فرما لے. اے اللہ پاک رحمت کی نظر کر دے الہ العالمین. گناہوں کی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، نجات دے دے. اے اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، جسمانی بیماریاں بھی دور رہیں. اے اللہ پاک ظاہری باطینی امراض بھی دور ہوں. اے اللہ پاک ہم تیری عبادت دل کھول کر، دل لگا کر، صحت و عافیت کے ساتھ، سوز و رقت کے ساتھ کرنے کی سعادت پائیں. اے اللہ پاک سجدوں کی لذتیں ملیں، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا ہو، روزے سے ہمیں کوفت نہ ہو، لطف آئے، سرور آئے. اے اللہ پاک بس ایسا جذبہ عطا کر دے کہ عبادت کا مزہ مل جائے. اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے. اے اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں. یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان تابع فرمان ہو جائے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے. یا اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہو جائیں. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی دے، جو مانگ نہ پائے وہ بھی عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. بچانا برے خاتمے سے، بچانا بچانا برے خاتمے سے، بچانا گنہگار ہے جان غلب یا الہی، گنہگار ہے جان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے.
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह पाक 17 रोजे पूरे हो चुके हैं। अल्लाह पाक इफ्तार का वक्त है। 10 लाख उन गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। अल्लाह पाक जिनको आज़ाद किया उन्हीं का सदका हमें भी जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। अल्लाह पाक हमारी भी मग़फ़िरत कर दी जाए। अल्लाह पाक तेरी कसम 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी हम तेरा अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह पाक अपने अजाब से हमको बचाना। या अल्लाह पाक अपने कहर व गज़ब से बचाना। अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमत और रहमत फरमा। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा। हम गुनाहगार हैं, जो कुछ हैं तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे हबीब से मोहब्बत करते हैं, गुनाह करते हैं, गलत करते हैं। अल्लाह पाक ये भी छूट जाए, माफ़ भी हो जाए, आदत भी निकल जाए। अल्लाह पाक गुनाहों की आदत निकल जाए, हम नेक बन जाएं, आशिक रसूल बन जाएं, आशिक सहाबा वाले बैत बन जाएं। या अल्लाह पाक आशिक औलिया किराम बन जाए। या अल्लाह पाक हमें हज नसीब कर दे, मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा दे, बार बार ये सआदतें मिलती रहें। इलाहुल आलमीन जो मदीने गए हैं, उम्रे पर गए, इन सबको कबूलियत का फैज़ान मिले। सब अल्लाह पाक बेअदबी और बेअदबों के शर से महफूज रहे। या अल्लाह पाक रहमत की नज़र सभी पर हो, सारी उम्मत बख्शी जाए। ए अल्लाह पाक सारी उम्मत बख्शी जाए। मौला सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाह भी माफ़ कर दे, हमें भी बख्श दे, हमारी भी मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह पाक हमारे मरीज़ शिफा याब हो जाए, हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, रहमत की नज़र हो जाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जह हो, अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों सवाब कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह। हय्य अला सलाह।
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله मग़फ़िरत की बिशारत नबी रहमत शफ़ी उम्मत शहनशाह नबूवत ताजदार रिसा